شب و روز کے معمولات توحید کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ بظاہر نظر آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں یہ سب ختم ہو سکتی ہیں. وہی غلبہ مجھے دوبارہ مل سکتا ہے جو غلبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا کیا تھا. کریں گے اور باقی اس گفتگو کو مکمل کریں گے. فضیلت الشیخ ضیاء الرحمن حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی جس قدر تعریف اور توصیف کی جائے, جس قدر حمد و ثنا کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے فضل سے تمام نیک کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں. مجھے جو سمجھ میں آیا ہے, جو ہماری قیادت نے رہنمائی فرمائی ہے, وہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا مسلمان ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارا موحد ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. بلکہ سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیدہ نعمتیں گنوائی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں اس مملکت خدا داد پاکستان میں پائی جاتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نعمت کو بیان کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور یہ جو امن ہے پاکستان کا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو ادارے ہیں, آپ کو معلوم ہے حکومت کا اداروں کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور نعمتوں کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. اور نعمتیں جو ہے وہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک مسئولیت بھی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ نعمتیں بھی ہیں اور امانت بھی ہیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. ہمیں ان نعمتوں کو کے لیے اپنے آپ کو اہل بنانا بھی ضروری ہے. جہاں پر ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ودو لو تدہنوا فیدہنون, کہ مداہنت نہیں کرنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارا دین ہمیں ہر وقت یہ کہتا ہے کہ ترازو ہاتھ میں ہونا چاہیے. ایک ترازو کے پلڑے میں مصلحت رکھیں اور ایک جو ہے وہ پلڑے میں فساد رکھیں. جو پلڑا بھاری نظر آتا ہو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنے چاہیے. اور یہ فیصلے, یہ قیادت جو ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ کس طرح آپ نے چلنا ہے. تو میں ان کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں بطور خاص عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی قیادت ہے, مولانا مفتی محمد یوسف قصوری صاحب, مولانا محمد شریف چنگوانی صاحب, پشاور سے ہمارے ساتھی آئے ہیں فضل الرحمان صاحب, خلیل الرحمان لکھوی صاحب, اور جو ہے وہ لاہور سے ہمارے محترم جو ہے جمیل صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ اور دیگر جتنے بھی علماء ہیں سبھی الحمدللہ جو ہے وہ قابل احترام ہیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا. تو یہ خلاصہ جو ہے ہم نے متفقہ طور پر جو ہے وہ جو ہے قرارداد کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امید ہے کہ آپ سب ان تمام جو ہے نکات سے اتفاق کریں گے. آج مورخہ 7 اکتوبر 2021 بروز جمعرات جامعہ ابی بکر اسلامیہ میں کراچی میں تمام اہل حدیث جماعتوں, اداروں اور اکابر علماء کرام اور مشائخ اسلام پر مشتمل علماء کنونشن منعقد ہوا, جس میں ان نکات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ وطن عزیز پاکستان ایک اسلامی اور فلاحی ریاست ہے, جس کی بنیاد
بات کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہے، اور اس کی بنیاد میں لاکھوں شہداء کا خون، ہزاروں غازیوں کی جد و جہد اور پاکستان سے محبت شامل ہے۔ اس لیے اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہم سب کا اہم ترین فریضہ ہے۔ کیا آپ پاکستان کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور حفاظت پر مامور تمام ادارے بشمول مسلح افواج، عدلیہ اور دیگر تمام آئینی ادارے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور ہمارا سرمایہ افتخار ہیں، جن کی عزت اور وقار کی حفاظت کرنا دراصل پاکستان کی عزت اور وقار کی حفاظت کرنا ہے۔ کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ آج یہ علماء کنونشن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے اگر وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں تو دینی ادارے اور مذہبی جماعتیں بالخصوص علماء و مشائخ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ اور امین ہیں۔ کیا آپ جو ہے یہ ذمہ داری آسان طریقے سے جس طرح یہاں پر منہج بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اہل حدیث ایکشن کمیٹی نظریہ پاکستان اور دفاع وطن کے ساتھ ساتھ حکومت وقت اور تمام ریاستی اداروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ ناموس رسالت، ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت کے دفاع کو بھی مضبوط کیا جائے، جو کہ در حقیقت مملکت خداداد پاکستان کی کل سلامتی کا راز اور اہم ترین باب ہے۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ افغانستان کے تناظر میں جو قرارداد محترم جناب فضل الرحمان صاحب نے پیش کی تھی، اس کا اردو ترجمہ اور آپ سے تائید حاصل کرنا چاہوں گا۔ پاکستان کی تمام اہل حدیث جماعتیں، علماء کرام، اہل حدیث عوام افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام پر امارت اسلامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان سے اپنی محبت اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 2، تمام افغانستان میں اہل حدیث مدارس اور مساجد کو جہاں جہاں بند کیا گیا ہے انہیں فوراً کھول دیا جائے اور اہل حدیث علماء کرام اور عوام اور ان کے مدارس و مساجد کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور انہیں مکمل احترام مہیا کیا جائے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جن صوبوں اور اضلاع میں اہل حدیث کی اکثریت ہے وہاں ان کو حکومت میں شامل کر کے سرکاری مناصب پر فائز کیا جائے۔ کیا آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ افغانستان میں اہل حدیث علماء اور عوام کے بلا جواز پکڑ دھکڑ کا فوری سلسلہ بند کیا جائے۔ کیا آپ تائید کرتے ہیں؟ افغانستان کے تمام اہل حدیث علماء اور عوام امارت اسلامی کے ساتھ مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے انہیں اپنی تعاون کا یقین دلائیں۔ امارت اسلامیہ کے صفوں میں شامل ان شرپسند عناصر کو قیام امن کی بحالی کی خاطر لگام دی جائے جو اہل حدیث منہج کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈوں کو پھیلا رہے ہیں، اور اس طرح ہم تمام اہل حدیث کو امارت اسلامیہ کے خلاف منفی پروپیگنڈے سے روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اہل حدیث چونکہ سلفی منہج کے حامل ہیں اور سلفی منہج ہر قسم کی تکفیری سوچ سے مکمل پاک ہے، ہمارا کوئی تعلق داعش سے نہیں ہے۔ تکفیری سوچ رکھنے والوں اور مسلمان حکمرانوں پر خروج کرنے والوں سے ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ حکومت پاکستان، افواج پاکستان اور پاکستانی اداروں کی اپنے ملک کے دفاع تحفظ کے سلسلے میں عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہم اس حوالے سے پاک افواج کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر قسم کی قربانی کا عہد کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ جو پیغام پاکستان ہے اس سلسلے میں یہ ایک بہترین جو تقریباً 10,000 علماء نے متفقہ طور پر پاکستان میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایک لاہ عمل بنایا ہے، اس کی ہم تائید کرتے ہیں اور اسی طرح کا جو ہے وہ لاہ عمل ہم امارت اسلامی سے مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ اس جو پیغام پاکستان بنایا گیا ہے اس میں یہاں پر پاکستان کے تمام دیوبندی مسالک سے، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو ہے علماء کا بڑا کردار ہے۔ اسی طرح کا ہم جو ہے وہ پیغام پاکستان جس طرح ہے اسی طرح پیغام افغانستان
افغانستان کے نام سے لاہ عمل بنایا جائے اور اس کے اوپر کاربند رہا جائے۔ آخر میں پھر میں آپ کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں، اور اسی کلمات پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم آپ کے احسانات کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما لے۔ نماز کے بعد جو ہے انشاءاللہ ظہرانہ ہوگا، تو تمام ساتھیوں سے شرکت کی اپیل ہے۔ ابھی فوری طور پر نماز ادا کی جائے گی اور نماز کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ بارک اللہ فی علمکم وعملکم وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔